ویلکم ٹو مائی چینل انسین فیئر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ آج آپ کے لیے ایک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو بغیر کسی وقفے کے آج کی سنسنی خیز کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی ایک ایسے گاؤں کے بارے میں ہے جو پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا۔ اس گاؤں کا نام چاند پور تھا۔ گاؤں کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جسے لوگ بھوتیا جنگل کہتے تھے۔ وہاں کے بوڑھے لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی اس جنگل میں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ رات کے وقت وہاں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور کچھ کا کہنا تھا کہ جنگل میں سائے بھی حرکت کرتے ہیں۔ لیکن ایک شہری سوچ رکھنے والا نوجوان عمر ان سب باتوں کو بے بنیاد سمجھتا تھا۔ وہ ایک فوٹوگرافر اور بلاگر تھا جس کا ماننا تھا کہ یہ سب دیہاتوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل میں جا کر حقیقت کو معلوم کرے گا اور سب کو دکھلائے گا کہ یہ سب کچھ وہم ہے۔ رات کے وقت چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عمر نے اپنی بیگ میں ایک ٹارچ، کیمرہ اور ایک چاقو اور کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور جنگل کی طرف نکل پڑا۔ گاؤں والے اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ ہنستا رہا اور کہنے لگا، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، صبح سب کو دکھاؤں گا کہ یہ صرف ایک عام جنگل ہے۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوا، ہوا میں ٹھنڈ بڑھ گئی۔ درخت لمبے لمبے اور گھنے ہو چکے تھے۔ ہر طرف ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ وہ مڑا مگر پیچھے کچھ نہیں تھا۔ اس نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، اور وہ آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے اسے جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی۔ وہ بوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے برسوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ عمر نے اپنی کیمرے سے تصویریں لینا شروع کر دی، اور جیسے ہی اس نے جھونپڑی کے اندر جھانکا، اچانک اسے ایک زوردار آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی دیو ہیکل چیز گہرے جنگل میں چل رہی ہو۔ عمر نے جلدی سے جھونپڑی میں پناہ لی اور خاموشی سے باہر جھانکنے لگا۔ اسے دور سے درختوں کے درمیان ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ کوئی جانور نہیں تھا اور وہ کوئی انسان بھی نہیں لگ رہا تھا۔ عمر نے کیمرہ نکالا اور زوم کر کے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی رہ گئی۔ وہ ایک لمبا اور پتلا سایہ تھا جس کے ہاتھ لمبے اور نوکیلے تھے، اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے دل میں سوچا، یہ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی آنکھیں تیز ہو گئی۔ اچانک وہ سایہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف بڑھا۔ عمر خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ باہر قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ مخلوق جھونپڑی کے آس پاس ہی چکر لگا رہی تھی، جیسے اسے معلوم ہو کہ اندر کوئی ہے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دروازہ ٹوٹ گیا۔ عمر نے ٹارچ کی روشنی باہر ڈالی مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ٹارچ بند ہو گئی اور ہر طرف ایک گہرا اندھیرا چھا گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عمر نے کیمرہ نکالا اور اس کی سکرین پر نظر ڈالی۔ جیسے ہی کمرے کا نائٹ ویژن آن ہوا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیمرے میں وہی سایہ نظر آ رہا تھا، دروازے کے بالکل قریب، لیکن ننگی آنکھ سے اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا جسم اکڑنے لگا جیسے کوئی اسے دبوچ رہا ہو، اور اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز نہ نکلی۔ اور پھر اگلی صبح کچھ گاؤں والے جنگل کے کنارے عمر کو ڈھونڈنے آئے۔ وہاں انہیں صرف اس کا کیمرہ اور جوتے ملے مگر وہ خود کہیں غائب تھا۔ جب گاؤں والوں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ ویڈیو میں عمر جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا اور پھر کیمرے کا مزید دھندلا ہو گیا۔ آخری چند سیکنڈ میں صرف ایک خوفناک سرگوشی سنائی دی کہ یہ جنگل ہمارا ہے، یہاں کوئی نہیں بچتا۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل کے قریب کبھی نہیں جائیں گے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ بھوتیا جنگل ہے، اور اس کی کہانیاں صرف کہانیاں نہیں تھیں، وہ حقیقت تھی۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔